ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ میں شکر گزاری کرتا ہوں کہ یہ لفظ لکھا ہوا ہے یہاں پر، یہ نہیں لکھا کہ آسمان پر گناہ معاف کرنے کا، نہیں، زمین پر۔ اور اس میں ایک بہت بڑا بھید چھپا ہوا ہے، اور وہ بھید یہ ہے، کلیسیا یہ سب آسمان کی جانب ہاتھ اٹھائیے، سب ہاتھ آسمان کی جانب اٹھ جائیں، اور آئیے خدا سے کہیں، خدا مجھ کو اپنے کلام سے سیر کر خدا، ہیلیلویا، مجھے اپنے کلام سے سیر کر خدا، اپنے کلام سے سیر کر، اپنے کلام کی قدرت کو بہنے دے، ہمارے گناہوں کے خلاف اپنے کلام کو نازل کر خدا، ہماری جانوں کی حمایت کرنے کے لیے اپنے کلام کو نازل کر خدا، یسوع مسیح کے نام سے تیرا کلام نازل ہو خدا باپ، تیرا کلام نازل ہو۔ ہاں خدا باپ، میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں، تیرے روح کے حوالے ہوتا ہوں، میری زبان اور میرے ہونٹوں کا ذمہ لے خدا، اور مجھے بتا، مجھے سکھا کہ میں کیا کیا کہوں۔ خداوند اپنے کلام کو نازل کر، تیرے بچے، تیرے بیٹے، تیری بیٹیاں بھوکی اور پیاسی تیرے قدموں میں ہے خدا، اپنے کلام کو نازل کر خدا، ان میں سے ہر ایک کا پیالہ لبریز ہو جائے، ان میں سے ہر ایک تیرے کلام کی لپیٹ میں آ جائے۔ ہاں خدا، یہ سب کے سب چلا اٹھے کہ آج خدا نے ہم سے بات کی ہے۔ ہاں خدا، جو لوگ آن لائن بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی سب کے سب تیرے کلام کی گرفت میں آ جائے خدا، وہ بھی، ان کے خاندان، گھرانے، یہ شہر تیرے کلام کی لپیٹ میں آ جائے خدا خدا، اور تیرا کلام ان شہروں کو، ملک کو برکت دے، نجات دے، یسوع مسیح کے نام سے، آمین آمین آمین، ہیلیلویا۔ خداوند ہمارا خدا زندہ خدا ہے، وہ عظیم ہے اور قادر مطلق ہے۔ آج کے دن وہ ہمارے بیچ میں پیدا ہوا تھا، ہیلیلویا۔ اپنے ساتھ والے سے کہیے، آج کا کلام میرے لیے ہے۔ بلند آواز سے کہیے، اس کو سمجھائیے، آج کا کلام میرے لیے ہے۔ آمین آمین آمین۔ میرے ساتھ نکالیے متی کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت ہم تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد لوکا کی انجیل پر جائیں گے۔ مل کر بلند آواز سے پڑھیں گے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ ایک اور حوالہ پڑھتے ہیں، لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 31ویں آیت، 31st ورس۔ یوں لکھا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ آمین۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت اور باعث نجات ٹھہرے۔ اپنے ساتھ والے سے کہیے، یہ کلام میرے لیے ہے۔ آمین آمین۔ تشریف رکھیے خداوند کی حضوری میں۔ آپ سب کو کرسمس اور نیا سال مبارک ہو۔ میں شکر گزار ہوں کہ کلیسیا میں، ملک میں، شہر میں سلامتی ہے، کیونکہ سلامتی کا شہزادہ پیدا ہوا ہے، ہیلیلویا۔ یہ سبب ہے سلامتی کا۔ جو آج پہلی بار اس کلیسیا میں آئے ہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں۔ جو آج پہلی بار اس کلیسیائی رفاقت میں آئے ہیں، کلیسیا آئیے، ان سب کو تالیاں بجا کر لیونگ برانچ چرچ میں ویلکم کرتے ہیں۔ ہیلیلویا۔ تشریف رکھیے، پلیز تشریف رکھیے۔ میرا ایمان ہے کہ یہ رفاقت آپ کی زندگی کی تبدیلی کا باعث ٹھہرے گی۔ ہم کلام کی طرف آئیں گے۔ جی، آسمان سے یوسف کو
یہ آواز آئی ہے، بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ آگے سبب بتایا کیوں یسوع نام رکھنا۔ لفظ لکھا ہے کیونکہ وہ نہیں، ہاں کیونکہ بائبل کھولو تھوڑے سامنے ہی ہے، ہاں شاباش، کیونکہ وہی ہی اینڈ ہی alone، وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات بخشے گا۔ ہیلیلویا، نجات دے گا۔ پورا پیکج بتایا فرشتے نے، بیٹا ہوگا اور اس بیٹے کا نام یسوع رکھنا۔ سبب کیا ہے کیوں یسوع رکھنا؟ کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ ہیلیلویا۔ یسوع مسیح کے زمین پر آنے کا ہول پرپس جو ہے، جو کلی مقصد ہے آنے کا، وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کے نام سے لوگ نجات پا جائیں۔ ہیلیلویا، لوگ نجات پا جائیں۔ یہ مقصد ہے خدا کا انسان بننے کا، تاکہ انسان واپس خدا کی شبیہ اور صورت میں پورے طور پر ڈھل جائے۔ آمین۔ فرشتہ کہہ رہے تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یسوع جو عبرانی نام ہے وہ یشوع ہے، جوشوا۔ اس کا مطلب ہے اس نام کا کہ یہوہ نجات ہے یا یہوہ نجات دیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نام اصل میں ریویلیشن ہے، مکاشفہ ہے۔ یہ نام جب زمین پر، آسمان پر پکارا جاتا ہے، اس نام کا مطلب یہ ہوتا ہے یہوہ تو نجات دیتا ہے۔ ہیلیلویا۔ اس کا مطلب ہے ہر ایک انسان، ہر ایک فرد و بشر، فرشتے بھی جب یہ نام لیتے ہیں، اس کے نام کے مطلب کو خدا کے سامنے ظاہر کیا جاتا ہے کہ تو قہر کرنے والا نہیں ہے، تو محبت کرنے والا ہے، اور تو اپنی محبت کو ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے، تیرا بیٹا یسوع ہماری خاطر موا۔ جب ہم یسوع نام لیتے ہیں، خداوند کے یہوہ کے کانوں میں یہ بات گونجتی ہے کہ میں نجات دینے والا ہوں۔ ہیلیلویا۔ خداوند ہمارا خدا نجات دینے والا ہے، وہ رہائی دینے والا ہے۔ یہ اس کی فطرت میں ہے کہ وہ نجات دیتا ہے۔ ہیلیلویا۔ اور کیا ہی خوشائن اور خوبصورت بات ہے، با مقصد بات ہے کہ خداوند کے آنے کا مقصد کیا ہے کہ اس کے لوگ اپنے گناہوں سے، ہم جو شفاؤں کے پیچھے لگ گئے ہیں، لکھا ہے تیرے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ شفا تو بونس ہے جو ہمیں مل رہا ہے، لیکن اصل میں یسوع مسیح کے آنے کا مقصد یہ تھا شوکت صدیق اپنے گناہوں سے نجات پا جائے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ اپنے دونوں ہاتھ اپنے دل پہ رکھیے اور اپنا نام لے کر کہیے، خداوند تیرے آنے کا مقصد یہ تھا کہ شوکت صدیق، اپنا نام آپ لیجئے، کہ میں نجات پا جاؤں۔ آمین، آمین۔ یسوع مسیح کے آنے کا ہول پرپس یہ ہے کہ بنی نوع انسان اپنے گناہوں سے نجات پا جائے۔ اب یہاں پر خوبصورتی اس کی اور ہے، اس کو اور سندی، اس کو اور اوتھینٹک بنا دیا گیا۔ یوسف سے بھی خدا یہی کلام کر رہا ہے کہ اس کا نام یسوع رکھنا، اور پھر دوسری سائیڈ پہ مریم سے بھی یہی کلام کیا فرشتہ نے، بیٹا ہوگا اور اس کا نام، جو لوکا 1:31 پڑھا ہم نے، یہ خاص بات اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے، جو پیغام یوسف کو مل رہا ہے وہی پیغام مریم کو مل رہا ہے۔
یہ تصدیق ہو گئی ہے, دو لوگوں کی گواہی ہو گئی ہے. یعنی اس میں اب کوئی بھی چھل نہیں ہے, اس میں اب کوئی بھی لچک نہیں ہے, اس میں اب کوئی بھی کمزوری نہیں ہے. ایک ہی نجات دہندہ ہے اور اس کا نام یسوع ہے. وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. مریم کو بھی وہی میسج, یوسف کو بھی وہی میسج, کہیں پر کوئی غلطی نہ ہو جائے. اس کا نام یسوع رکھنا, کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. ہمارے ہاں پرابلم ہوتی ہے جب پہلا بیٹا بیٹی پیدا ہوتی ہے, جو ماں ہوتی ہے اس نے اپنا کچھ سوچا ہوتا ہے, باپ نے کچھ اپنا سوچا ہوتا ہے, پھپھیوں اور ماسیوں نے اپنا سوچا ہوتا ہے. میں نے یہ نام رکھنا ہے, میں نے یہ نام رکھنا ہے, میں اسے یہ کہہ کر بلاؤں گی, میں اسے یہ کہہ کر بلاؤں گی. یہ ایک لڑائی شروع ہو جاتی ہے. لیکن مسیح کے نام کے لیے کوئی لڑائی نہیں ہے. اسے بھی بتا دیا, بیٹا جب یہ پیدا ہوگا اس کا نام یسوع رکھنا ہے. یوسف جب بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام یسوع رکھنا ہے, کیونکہ یہ وہ ہستی ہے جو اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گی. ہیلیلویا, ہیلیلویا. اپنے ساتھ والے سے کہیے, یہ کلام میرے لیے ہے. آمین. اس کا نام کوئی کنفلکٹ نہ رہے, کوئی شک و شبہ نہ رہے, کنفرم ہو جائے. مریم تجھے فرشتہ نے کیا کہا؟ مجھے کہا کہ اس کا نام یسوع رکھنا. یوسف تجھے, ہاں مجھے بھی یہی آواز سنائی دی ہے. اس کا مطلب اس میں اب کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. یسوع نام آسمانوں سے رکھا گیا ہے. ہیلیلویا, ہیلیلویا. اس کا نام یسوع رکھنا, کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. ہیلیلویا. جب یسوع پیدا ہوا پھر اس کا نام یسوع ہی رکھا گیا. جب بنی اسرائیل مصر میں غلامی میں چلی گئی تو وہاں بھی یہوہ نے انہیں نجات دی, یعنی رہائی بخشی. ملک مصر سے خدا انہیں اپنے زور بازو سے نکال لایا اور انہیں مصر کی غلامی سے رہائی بخشی. اس کے بعد 586 قبل مسیح میں پھر بنی اسرائیل بابلی اسیری میں چلی گئی, یعنی یہ پھر غلام ہو گئے. وہاں بھی خدا نے انہیں ریسکیو کیا اور بابلی اسیری کو خدا نے توڑا اور انہیں پھر سے آزاد کیا. 63 قبل مسیح میں بھی یروشلم پر رومی حکمرانوں کا قبضہ ہو گیا اور انہوں نے یروشلم کو, سارے علاقے کو اپنی تحویل میں لے لیا اور وہ یہودیوں کو ستانے لگے. وہاں بھی خدا نے ان کو رہائی بخشی. اور اب اس زمانہ میں آپ کے اور میرے لیے یسوع مسیح کو خدا نے زمین پر بھیجا, بنی اسرائیل کی طرح مصر کی غلامی سے رہائی کے لیے نہیں, پھر بابلی اسیری سے چھڑانے کے لیے نہیں, رومی حکمرانوں سے آزادی دلانے کے لیے نہیں, بلکہ آپ کو اور مجھے چھڑانے کو یسوع مسیح اس لیے آیا کہ ہم گناہ سے آزاد ہو جائیں. ہیلیلویا. ہم گناہ سے آزاد ہو جائیں. آپ کی اور میری رہائی گناہ سے رہائی ہے, کسی حکمران سے نہیں ہے. ہماری رہائی, ہماری نجات گناہ سے نجات ہے. آمین. اس کا نام یسوع رکھنا, کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے. بنی اسرائیل جب یسوع زمینی خدمت میں تھا اور جب یروشلم میں شاہانہ داخلہ ہوا تو وہیں پر چلا اٹھے, ہوشنا ہوشنا, یعنی ہمیں نجات دے. وہ اصل میں کہہ رہے تھے کہ ہمیں رومی حکمرانوں سے نجات دے. شاگردوں کی ماں آتی ہے, کہتی ہے جب تو تخت پر بیٹھے تو ایک میرے بیٹے کو دائیں بٹھانا اور ایک کو بائیں بٹھانا. وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اسی زمین پر ہمیں نجات دے گا اور یہ ہمیں رومی حکمرانوں سے نجات دینے آیا ہے. لیکن اصل میں یسوع مسیح گناہوں سے نجات دینے آیا ہے. ہیلیلویا. یسوع مسیح کس سے گناہوں سے نجات دینے آیا ہے. ہم میں سے بہت سارے پاکستانی جو کمزور ایمان ہیں, بے دین ہیں,
وہ پاکستان سے بھاگنے کی بات کہتے ہیں یہاں پر حکمران ٹھیک نہیں ہے، یہاں پر حالات ٹھیک نہیں ہے، یہاں پر سسٹم ٹھیک نہیں ہے، ہم یورپ جائیں گے، ہم امریکہ جائیں گے، کینیڈا جائیں گے، ہم بھاگیں گے، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ جائیں گے، وہاں پر ملیشیا چلے جاتے ہیں، وہاں سے آگے پروسیس آسان ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، چرچ، میں بالخصوص چرچ کو ایڈریس کرنے کو جا رہا ہوں۔ خداوند آپ کو حکمرانوں سے رہائی دینے کے لیے نہیں، گناہوں سے رہائی دینے کے لیے آیا ہے۔ گناہوں سے رہائی دینے کے لیے آیا ہے۔ This is the whole purpose۔ اس لیے یسوع مسیح آیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے رہائی پائیں۔ بائبل میں لکھا ہے ایماندار کی دعا سے شہر سرفراز ہوتا ہے۔ تو بھائی دعا کر، شہر سرفراز ہو، حکمران بدلیں۔ حکمران بھی خدا کی طرف سے آتے ہیں، چونکہ ہماری روشیں ٹھیک نہیں ہیں اس لیے ہمارے اوپر حکمران بھی سخت مسلط ہوتے ہیں۔ جب ہماری کلام میں لکھا ہے جب ہماری روشیں خدا کو پسند آ جاتی ہیں تو وہ ہمارے دشمنوں کو بھی دوست، یہ کلام میں لکھا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا تعلق ریلیشن شپ کلام کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، ہم جانتے سمجھتے نہیں ہیں کلام کو، اس لیے پھر ہم نکلنے کی راہ ڈھونڈتے ہیں۔ وہ آپ کو حکمرانوں سے نہیں، گناہوں سے نجات دینے آیا ہے۔ ہیلیلویا۔ حکمران تو خود محتاج ہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کریں۔ آمین۔ حکمران تو خود محتاج ہیں، تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے، سنیے، گناہوں کی معافی کا کوئی اور ذریعہ، کوئی اور طریقہ، کوئی اور سورس نہیں ہے۔ صرف ایک سورس ہے جس کے وسیلہ سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور وہ سورس، وہ ذریعہ، وہ وسیلہ یسوع مسیح ناصری ہے۔ آمین، آمین۔ کوئی اور طریقہ گناہوں کی معافی کا نہیں ہے۔ مرکز دوسرے باب میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ نکالیے ذرا مرکز کی انجیل دوسرا باب۔ مرکز دوسرے باب میں ایک شخص کے گناہوں کی معافی کا ذکر ہے۔ ایک مفلوج ہے اور اسے کچھ لوگ یسوع مسیح کے پاس لے آئے ہیں، اور بائی دا وے ایک مفلوج شخص جو ہے اسے کس لیے یسوع کے پاس لائے ہوں گے؟ شفا کے لیے۔ جیسے ہم بھی کنونشنز میں اپنے بیماروں کو صرف اس لیے لے کر جاتے ہیں کہ یہ شفا پائیں۔ یسوع مسیح نے ان کے اس مقصد کو نظر انداز کیا ہے۔ جب وہ یسوع مسیح کے پاس اسے لے کر آئے ہیں تو مسیح کے الفاظ دیکھیے ذرا، 5ویں آیت، مرکز دوسرا باب 5 میں لکھا ہے، یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ تو اس کا نام، کیونکہ ان کے گناہوں سے، سنیے، یہاں پر خداوند کے پاس ایک بیمار شخص کو لے کر آئے ہیں، ایک مفلوج کو لے کر آئے ہیں، اور جب یسوع مسیح کے سامنے وہ شخص آیا ہے تو یسوع اس کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ ارے بھائی، گناہوں کی معافی کے لیے نہیں لائے ہیں، آپ اس پہ ہاتھ رکھیے، اس کو چھو دیجئے تاکہ یہ شفا پا جائے۔ لیکن مسیح کیا کر رہا ہے؟ بیٹا تیرے، یسوع کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ مسیح کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ گناہوں سے اور جب بیمار کو بھی اس کے پاس لا رہے ہیں، اب دیکھیں یسوع پہلی ترجیح کس چیز کو دے رہے ہیں؟ گناہوں کی معافی کو۔ اور وہاں پر کچھ سکولرز ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کون ہے جو گناہ معاف کرتا ہے؟ یہ کفر بکتا ہے، کیونکہ گناہ تو صرف خدا معاف کر سکتا ہے۔ آہا، میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ یہ ریفرنس، یہ حوالہ، ان کی یہ بات لکھی گئی ہے، مرکز نے لکھی ہے، ان شخصوں نے، ان لوگوں نے کیا بات کہی ہے۔ دیکھیے ذرا، مگر وہاں 6 آیت، مگر وہاں بعض فقیہ جو بیٹھے تھے وہ اپنے دلوں میں سوچنے لگے کہ یہ کیوں ایسا کرتا ہے، سوالیہ نشان آگے، کفر بکتا ہے، خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ اب مسیح نے جو جواب دیا وہ اس سے بھی پاورفل ہے۔
وہ جواب دیکھیے ذرا، وہ جواب کیا ہے؟ فلفور یسو نے اپنی روح سے معلوم کر کے کہ وہ اپنے دلوں میں یوں سوچتے ہیں، ان سے کہا تم کیوں اپنے دلوں میں یہ باتیں سوچتے ہو؟ آسان کیا ہے مفلوج سے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اپنی چرپائی اٹھا کر چل پھر؟ لیکن سب کہیے لیکن اس لیے کہ تم جانو، اس لیے کہ تم کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا، ہاللیلویا، اپنے ساتھ والے سے کہ یسوع میرے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے، ہر روز معاف کرتا ہے، آمین۔ یسوع مسیح نے اب ان کے دلوں کے ارادے جانچ کر سمجھ کر ان سے ایک بات کہی ہے، اور وہ بات یہ ہے ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے، ہاللیلویا۔ اب دیکھیے ذرا اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے۔ بہت ساری کلیسیائیں مرنے کے بعد بھی مردوں کے لیے دعا کرنے کو کہتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ آپ خادموں کو گھر میں بلائیں اور فروٹ بھی کاٹیں اور دیگیں بھی بانٹیں، ان کو کہیں کہ جو مر گئے ہیں آپ ان کے لیے دعا کیجئے تاکہ وہ جہنم سے نکل کر جنت میں چلے جائیں۔ یعنی آپ کو مرنے کے بعد بھی پورا یقین ہے کہ وہ جہنم ہی میں ہیں۔ مائی گڈنس، تو جب وہ زندہ تھے اس وقت انہیں کیوں نہیں کہا کہ یسوع مسیح پر ایمان لاؤ، یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرو تو وہ تمہیں تمہارے گناہوں سے رہائی دے سکتا ہے، ہاللیلویا۔ اس وقت کیوں بتوں کے سامنے دعائیں کی اور کروائیں کہ اب تمہیں مرنے کے بعد یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کے لیے دعا کرے کہ وہ جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہو جائیں۔ سنیے کلام کیا کہہ رہا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ میں شکر گزاری کرتا ہوں کہ یہ لفظ لکھا ہوا ہے یہاں پر، یہ نہیں لکھا کہ آسمان پر گناہ معاف کرنے کا، نہیں، زمین پر۔ اور اس میں ایک بہت بڑا بھید چھپا ہوا ہے، اور وہ بھید یہ ہے کہ جب تک آپ زمین پر ہیں آپ کے گناہوں کی معافی کا چانس ہے۔ ان ایڈیشن، ان کنڈیشن، اگر آپ یسوع مسیح پر ایمان لے آئیں آپ کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ اپنے گناہوں کا سنیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ مر جائیں اور پھر کچھ لوگ آپ کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیں اور وہ کہیں خدا میرے ابا جی نو معاف کر دیں، میری امی جی نو معاف کر دیں، تے ایہی توہی تعلیم اپنے بچیاں نے بھی دے جو کہ جدو میں مراں تے ادو میرے لیے بھی انجی کرنا، تہاڈا بھلا ہو جائے۔ اپنے آپ کو درست کریں۔ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا، سنیے اس سے سمجھ کے آتی ہے، یہ بھید یہ ہے کہ جب آپ مر جائیں گے اور زمین کے اوپر نہیں رہیں گے بلکہ آپ زمین کے نیچے چلے جائیں گے، اس وقت آپ کے گناہ معاف نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ سمجھ ہے اس کلام۔ ابن آدم کو زمین، جب آپ زمین کے نیچے چلے جائیں، منو مٹی کے نیچے پڑے ہیں، اب آپ کو کیڑے کھا رہے ہیں، آپ لکھا ہے مکاشفہ 14:13 میں، لکھ مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مسیح یسوع میں مرتے ہیں، وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے اعمال یعنی اعمال کی کتاب ان کے ساتھ ساتھ۔ تو کس شخص میں یہ جرت اور طاقت اور یہ اختیار کس کے پاس ہے کہ وہ آسمانوں پر جا کر مداخلت کرے اور کہے کہ خدا ایک منٹ ٹھہری ذرا، میں نا ایدلی تھلے نا کیلے تے 2 کلو امرود تے کنے دوانے کٹے نے تے ونڈے نے، خدا ہم ایک منٹ ٹھہر ذرا مینوں تھوڑے جے دے ردو بدل کرن دے اے دے عمال چ تاکہ پلیز اے نا ایتھوں نکل کے تے ایتھے آ جائے۔ یہ ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی۔ خداوند نے ایک تمثیل کہی بائبل مقدس میں، غریب لازر اور امیر شخص،
دونوں کو الگ الگ جگہ پر پہنچایا گیا. جب وہ جہنم میں تڑپ رہا ہے نا تو اس نے دیکھا کہ لازر تو بڑی آرام دہ جگہ پر ہے. اس کے ناسور تو کتے چاٹتے تھے. یہ وہی شخص اس نے دیکھا اور کہتا ہے اے باپ ابراہم اگر تو مجھ پر مہربانی کرے اسے صرف 1 منٹ کے لیے بھیج. یہ اپنی انگلی کا سرا ڈبو کر میری زبان پر رکھ دے. میں تڑپ رہا ہوں بڑی مشکل میں, پلیز اسے میرے پاس بھیج. جواب کیا ملتا ہے؟ تمہارے اور ہمارے بیچ میں ایک بہت بڑا, نہ کوئی یہاں سے یہاں آ سکتا ہے اور نہ کوئی یہاں سے یہاں آ سکتا ہے. اس کا مطلب جب آپ گناہ میں مر گئے آپ کا کوئی اور حل نہیں ہے. کوئی اور حل نہیں ہے. آپ کے 10ویں, آپ کے 30رے, آپ کے 40ویں کہیں سے کوئی امید باقی نہیں ہے. برسیاں کرنے سے بھی کوئی امید باقی نہیں ہے, کیونکہ آپ یسوع مسیح کے بغیر موئے ہیں. اور جو مسیح کے بغیر موا ہے اصل میں وہ نجات کے بغیر موا ہے. اور نجات کے بغیر مرنا, آپ ابدی طور پر ہلاک ہو چکے ہیں. اب آپ کے لیے کوئی سامان نہیں ہے. لیکن اگر آپ اسی زمین پر ہیں, آپ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں, تو آپ مر کے بھی زندہ رہیں گے. کیونکہ مسیح نے یہی کہا تھا جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر بھی جائے تو بھی, اور جو زندہ ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا. تو اگر آپ خدا کی بادشاہت میں جانا چاہتے ہیں, آپ کو اسی زمین پر اقرار کرنا ہے کہ میں گنہگار ہوں, اور یہ اقرار کرنا ہے کہ یسوع مسیح خداوند ہے. آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں گے. پھر آپ اپنے بچوں کو یہ نہیں کہیں گے جدوں میں مر گئی تے میرے دیگاں پکایو تے فروٹ کٹ کے ونڈیو تے نیازاں دیو تے میریاں برسیاں کرایو تے دعا کراندے رہو مائی دی. کیا آپ یسوع مسیح پر ایمان لانا چاہتے ہیں؟ آپ یسوع مسیح پر ایمان لانا چاہتے ہیں؟ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے آسمان کی جانب اور کہیے خداوند میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں کہ تو میرا نجات دہندہ ہے, تو میری نجات کا سینگ ہے. بلند ہاتھ اٹھائیے اور دل سے کہیے خدا باپ میں تیرے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہوں کہ وہ میرا نجات دہندہ ہے, وہ میری نجات کا سینگ ہے. اس کے وسیلہ سے میرے گناہ معاف ہوئے ہیں اور مجھے ہمیشہ کی زندگی ملی ہے. آمین آمین. اس کا نام یسوع رکھنا, کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. تو آپ کے 30رے کرنے, 10ویں کرنے, 40ویں کرنے, آپ کی برسیاں کرنی آپ کے مرے ہوں کو ہرگز نجات نہیں دے سکتا. ایک صورت میں وہ نجات پا سکتے تھے اگر وہ یسوع مسیح پر ایمان لے آئے ہیں, not otherwise. کوئی اور طریقہ نہیں ہے نجات پانے کا. اس لیے کلام میں 2 لوگوں کو یہ بات بتائی گئی, یوسف کو الگ, مریم کو الگ, کہ کہیں کوئی کنفیوژن رہ نہ جائے کہ یہ نام رکھنا تھا یا وہ نام رکھنا تھا. میں اس کے ساتھ آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں, آپ بھی جب اپنے بچوں کے نام رکھیں تو انتظار کریں, ویٹ کریں, اور بائبل مقدس میں سے اپنے بچوں کے نام رکھیں. جڑے فلمی سٹار نے او تواڈے بچیاں دے نام نہیں ہونے چاہیے. آپ کے نام کلام خدا میں سے ہونے چاہیے. آمین. آپ کے بچے بائبلی کرداروں میں بلائے پکارے جائیں. آمین. ایک خاتون تھی, اس کے یہاں اولاد ہوئی, اور جب خادم آئے گھر پہ انہوں نے پوچھا, مبارکباد دی اور کہا جی مبارک ہوئے, کی نام رکھیا ہے؟ تو ایک فلمی سٹار دا نام دسیا سی ایئر رکھیا ہے. انہوں نے کہا باجی بائبل مقدس چ نے بہترین خوبصورت نام نے, نبیاں دے رسولاں دے نام نے, ایسے اچھے اچھے کردار نے, تو تسی بائبل چوں نام رکھیا کرو. تے آندے اچھا پر صاحب جی اگلی واری خدا جو برکت دے گا تو پھر انج ہی کران گے. اگلی واری پھر خدا نے برکت دیتی تے 2 پتر ہوئے. تو پادری صاحب پھر آ گئے. پارسا کہنے باجی ہن تے بائبل چوں نام رکھ. ہاں تسی سمجھایا سی, خدا نے رحم کیتا ہے, بائبل چوں نام رکھے نے.
की ना रखे ने पहला सलातीन ते दूसरा सलातीन तेरा भला किताबां दे ना नहीं रखने नबियां ते रसूलां दे ना रखने ने उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वो अपने लोगों को असल में नाम में निजात है हालेलुया नाम में निजात है उसके नाम में निजात है हम जब जब यीशु नाम लेते हैं हम खुदा को ये कहते हैं तू मेरे गुनाहों की निजात है तू मेरे गुनाहों का कफारा है तू मेरे गुनाहों की मखलसी है तू मेरे गुनाहों की रिहाई है उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वो अपने लोगों को अपने नाम के वसीला से उनके गुनाहों से निजात देगा हालेलुया नाम में कुदरत है नाम आपकी शख्सियत होता है नाम आपकी पहचान होता है आप जिस नाम से दूसरों को पुकारते हैं वही तासीर उनके अंदर ठहरती चली जाती है बहुत सारे लोगों को जब वो पैदा होते हैं कोई मर जाता है तो खानदान वाले इवन माँ बाप बहन भाई उसको मनहूस कहना शुरू कर देते हैं ये मनहूस है ये अपनी माँ को खा गई है अपने बाप को खा गया मैं आपको बताना चाहता हूं शट योर माउथ अपने मुंह को बंद कीजिए खुदा की तख्लीक के लिए मनफी अल्फाज कहने से बंद कीजिए अपने मुंह को वो खुदा की शबी और खुदा की सूरत है जिसको आप गलत नामों से और जिस पर आप कर्ज कर रहे हैं ये मनहूस है ये लानती है आपको और मुझे खुदा ने बरकत देने के लिए अनॉइंट किया है हम बरकत के फर्जंद हैं हमारे मुंह में बरकत है हालेलुया हमारे मुंह में उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से बहुत सारे जो मामू होते हैं वो अपने भांजों से नारवा सलूक करते उनको कुत्ता कह के बुलाएंगे डोगी कह के बुलाएंगे उनके ऐसे ऐसे बेहुदा नाम रखेंगे और कहेंगे नान के एंजी कर देने ये सरासर गलत है और कलाम इस बात को सपोर्ट नहीं करता अपनी इस बेहूदगी से बाज आइए जितने भांजे और आपके मामू उन जिनका ये किरदार है आप उनके साथ बैठिए उनको समझाइए मैं खुदा की सूरत हूँ मैं खुदा की शबी हूँ खबरदार अगर मुझे जानवरों के नाम से या गाली गलोच करके मुझे मुखातिब किया जाए खबरदार आपको खुदा ने अपनी सूरत और अपनी शबी पर बनाया है आपका नाम बाइबली नाम होना चाहिए आपका नाम मीनिंगफुल नाम होना चाहिए आपके नाम का खूबसूरत मतलब हो यीशु नाम रखना यीशु नाम का मतलब क्या है कि यहोवा निजात देता ये उसका मतलब है जब जब आप यीशु नाम पुकारते हैं आपको उसके नाम का मतलब समझ में हो आपके जहन में हो कि उसका मतलब क्या है वो निजात देता है हालेलुया वो निजात देता है सुनिए मेरे साथ निकालिए जरा एक और रेफरेंस यशायाह नबी का सहीफा 7वां बाब नबूवत हुई पेशगोई की गई यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में 14वीं आयत लिखा है लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा ये तकरीबन 700 साल पहले यशायाह के वसीला से यीशु मसीह के लिए नबूवत हुई कंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी लेकिन यहां पर जब बेटा पैदा होने को है उससे पेशतर 2 हवाले मैंने पढ़े मत्ती और लूका दोनों में ये नाम नहीं बताया गया कि इसका नाम इमैनुएल रखना आसमान से अब तब्दील हो गया है काम क्यों नाम इमैनुएल नहीं रखा गया यीशु रखा गया है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कुछ लोग मैसेंजर पे व्हाट्सएप पे ये क्वेश्चन आजकल कर रहे हैं तो मैंने समझा कि इस चीज को भी इसमें एड्रेस किया जाए लेकर आया जाए ताकि हमें ये समझ आ जाए कि यीशु का नाम इमैनुएल क्यों नहीं रखा यीशु क्यों रखा है हालांकि यशायाह के वसीला से ये नबूवत थी कि उसका नाम इमैनुएल रखेंगे सुनिए इमैनुएल का मतलब ये है खुदा हमारे साथ ये इसका मतलब है अब सुनिए हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह खुदावंद है ये हमारा ईमान है आमीन हम जानते हैं कि यीशु मसीह खुदा है
رومیو کا مصنف کہتا ہے وہ ابد تک خدائے محمود ہے. ہاللویا. یسوع مسیح خدا ہے. لیکن سنیے نام ایمینویل کیوں رکھا نہیں گیا؟ آپ جانتے ہیں کہ جب باغ عدن میں آدم اور حوا سے گناہ ہوا تو خدا نے انہیں باغ عدن سے خارج کر دیا. اس کا مطلب کہ گناہ کے باعث آدم اور حوا اور خدا کا تعلق یعنی انسان اور خدا کا تعلق گناہ کی وجہ سے آپس میں ٹوٹ گیا اور یہ جدا ہو گئے. یعنی اب خدا ان کے ساتھ نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود خدا کے ذہن میں خدا کے پلان اور خدا کے منصوبہ یہ تھا, خدا کی انٹینشن یہ تھی کہ میں انسانوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. مجھے انسان چاہیے جن کے ساتھ مجھے فیلوشپ کرنا اور جن کے ساتھ مجھے رہنا ہے. باغ عدن سے جب انسان نکلا اس وقت سے لے کر خدا بہت بار اس کا روح نازل ہوتا رہا, خدا انسانوں سے باتیں کرتا رہا, لیکن روح نازل ہوتا اور پھر واپس اٹھ جاتا. یعنی خدا کی مسلسل فیلوشپ جو انسان کے ساتھ ہونی چاہیے تھی وہ ممکن نہیں ہو رہی تھی. اور پھر یسایہ کے وسیلہ سے خدا نے یہ نبوت کی, یسایہ کے وسیلہ سے خدا نے یہ کلام دیا کہ ایمینویل اس کا نام رکھنا, جس کا ترجمہ ہے خداوند ہمارے. اس کا مطلب ہمیں خدا کے ذہن کی سمجھ آ رہی ہے کہ خداوند اصل میں کیا چاہتا ہے. خدا انسان کے ساتھ رہنا, لیکن سوال یہ ہے اگر ساتھ ہی رہنا تھا تو پھر باغ عدن میں ہمیں جدا کیوں کیا؟ گناہ کی وجہ سے. شاباش. اب سنیے اس کا بھید یہ ہے, اس کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے, اس کا نام ایمینویل رکھنا جس کا ترجمہ ہے خداوند ہمارے ساتھ. سنیے خدا کسی بھی صورت میں پاک ہستی ہوتے ہوئے ناپاک انسان کے ساتھ رہ نہیں سکتا تھا. اس سے پیشتر کہ وہ انسان کے ساتھ فیلوشپ کرے, انسان کے ساتھ رہنا شروع کرے, وہ جو چیز خدا اور انسان کے بیچ میں تھی, جو رکاوٹ تھی, جو نافرمانی تھی, جو گناہ تھا, اس کو ڈیل کرنا تھا. اس کو ڈیل کیا جائے گا. جب وہ بیچ میں سے نکل جائے گا انسان اور خدا ایک ہو جائیں گے. سنیے اس سے پیشتر کہ خدا پرماننٹ بیس پر ہمارے ساتھ رہتا, اس گناہ کو بیچ میں سے نکالنے کی ضرورت تھی. اس لیے اس کا نام یسوع رکھا, کیونکہ ایمینویل کے ساتھ رہنے سے پہلے وہ گناہ یسوع ڈیل کر لے, اسے اٹھا کر لے جائے, صلیب پر جڑ دے, تاکہ یہ جو یسایہ 7:14 ہے یہ انسان اور خدا کے بیچ میں پورا ہو سکے. اس کا نام ایمینویل رکھیں گے جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے. اس سے پیشتر کہ خدا انسان کے ساتھ رہتا, اس کو نجات کی ضرورت تھی. آمین. اس سے پیشتر کہ خدا اور انسان کا ملاپ ہوتا, انسان کو نجات کی ضرورت تھی, گناہوں سے معافی کی ضرورت تھی. اور جس طرح مرکز 2 باب میں اس مفلوج شخص کو لے کر یسوع کے پاس آئے ہیں, اور اس سے پیشتر کہ یسوع اسے بدنی شفا دیتا, یسوع نے اس کے گناہوں کی معافی کا اعلان کیا ہے. ہاللویا. اس سے پیشتر کہ خدا ہمارے ساتھ ہوتا, اس نے ہمارے گناہوں کی معافی کا سامان کیا ہے. تو اس کا نام یسوع رکھنا, کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے. اور سنیے جب ہمیں نجات مل جاتی ہے تو پھر ہم خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے باپ کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں. پھر خدا ہمارے ساتھ اور ہم خدا کے ساتھ. پولس رسول کہتے ہیں جدائی کی اس دیوار کو جو ہمارے بیچ میں تھی اسے یسوع مسیح نے ڈھا دیا ہے, اور اب خدا اور انسان یہ دونوں ایک ہو گئے ہیں. ہاللویا. یہاں پر ایمینویل پورا ہوتا ہے. اور پھر اگر آپ مکاشفہ کی کتاب میں آ جائیں, وہاں بھی خدا کہتا ہے خدا کا خیمہ آدمیوں کے
बीच में होगा। ओ हालेलुया, हमारा खुदा हमारे बीच में होगा और हम उसके इर्द गिर्द होंगे, हम उसकी वर्शिप करेंगे। यशायाह 6 बाब में नजर आता है कि खुदा बीच में है और उसके फरिश्ते उसके गिर्द सरबसजूद हैं। और अब जब खुदा हमारे साथ होगा, हमारे बीच में होगा, उस वक्त क्या होगा? हम उसकी वर्शिप कर रहे होंगे, सजदा रेज होंगे और हमारे मुंह से निकल रहा होगा कुद्दूस 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 रब्बुल अफवाज है। हालेलुया। और ये तब कह सकते हैं जब हमारे अंदर निजात आ जाएगी, जब हम यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेंगे, जब हम पर रूहुल कुद्स की मोहर हो जाएगी, तब हम उसको अब्बा यानी बाप कहकर पुकार सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमें खुदा को बाप कहना रूहुल कुद्स ने सिखाया है। रूहुल कुद्स हमें तहरीक देता है कि हम उसे अब्बा यानी बाप कहकर पुकार सकें। जब आप और मैं यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, हम पर रूहुल कुद्स की मोहर हो जाती है। फिर हम पहले जैसे नहीं रहते, हम बदल जाते, हमारी फितरत, हमारा किरदार, सब कुछ चेंज हो जाता है क्योंकि रूहुल कुद्स हमारे अंदर आ जाता है। लिखा है ईमान लाओ तो रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे। सुनिए, यीशु मसीह के आने का मकसद ये था कि बनी नौ इंसान पहले जैसा ना रहे, ताकि खुदा और इंसान आपस में बाहमी रफाकत कर सके, खुदा और इंसान आपस में एक हो जाएं और एक रहें। अब मैं आपको एक इलस्ट्रेशन देना चाहता हूं। ये क्या क्या है? 1000 का नोट है और एक सादा कागज है। इसी कागज पे ये प्रिंट हुआ, साइज सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन इस पर कुछ लिखा जा चुका है। ये सादे का, अगर आपको कहा जाए कि आप इन दोनों में से क्या लेना पसंद करेंगे, इसमें और इसमें खास फर्क क्या है? इस पर कुछ तहरीर नहीं हुआ, इस पर कुछ लिखा नहीं गया, लेकिन इस पर बहुत कुछ लिखा हुआ। इस पर इसकी शनाख्त लिखी हुई है, इस पर लिखा हुआ है कि ये किसका है। ये इस पर लिखा हुआ है बैंक दौलत पाकिस्तान। इसका मतलब ये जो कागज है, ये अब सादा या आम नहीं रहा, ये अब खास हो गया है। इसका मतलब जब इस पर ये मोहर हो गई बैंक दौलत पाकिस्तान, ये अब पाकिस्तान की करेंसी बन गया है। ये है कागज ही, साइज सेम है, हुजम सेम है, वेट शायद सेम होगा, लेकिन इन दोनों में फर्क है। अब इसकी डिमांड खत्म हो गई है, लेकिन इसकी डिमांड बढ़ गई है। छोटे छोटे बच्चे भी वो रुपया लेना चाहते हैं, और आपने ये आदतें डाल भी दी हैं बच्चों को, पैसे देने। और वो ऐसे बच्चे भी होंगे ने जो पुराने घर आनो उदों ही खैड़ा पाते ने, जो किसी के घर पुराने जानो ना उदों ही चीकना होंगे, मैनू नहीं पता, मैनू पैसे दे। और वो फिर नाल 2-3 वारी जे ना सुने प्यो तो अगली बार गाल भी कट देंदा है। इंज करदे हो ना? मैं थाईलैंड की गल तो नहीं ना करन दिया। मत आदत डालें इसकी कि ये बच्चों को दें, उनकी जरूरतें पूरी करें। ये इंतहाई गलत तरीका है। जा 12-10 रुपए दे, वो कहता है प्याई तेरा 10 का नोट, 10 का की मिलता ही बाहर, 50 दे या 100 दे। वो कहता है यार चर्च ते 10 ही पाई देने, खुदा ने ते कदे भी नहीं किया, तू ते खुदा ने भी वड्डा हो गया। खुदा ते चुप कर रहिंदा है, 10 भी 5 भी पा दो तो चुप कर रहिंदा है, लेकिन बच्चा आपसे ले लेता है कि नहीं? ऐसा आपको अपने आप को दुरुस्त करने की जरूरत है कि नहीं है? विच कुछ नसीहतां भी आ जांदियां ना, हुण कलाम भी नाल ते लेकिन नसीहत भी नाल। इसने इससे पेशतर के इस पर यह रंग चढ़ता, यह मोहर होती, इसकी शनाख्त बनती, ये ऐसा था। लेकिन इसने अपने आप को पेश किया कि मैं ऐसा हूं, सादा हूं, बेनाम हूं, कोई पहचान नहीं है, कुछ भी मुझ पे लिखा नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरी शनाख्त बन जाए। इसने ये फैसला किया कि मेरी शनाख्त बन जाए। इसने ये फैसला किया कि मैं सादा नहीं रहूंगा। इसने ये फैसला किया कि मुझ पर मोहर हो, मैं किसी के नाम से कहलाऊं।
اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میری اس جہان میں ویلیو ہو. اس نے یہ فیصلہ کیا اور اس نے اپنے آپ کو پرنٹنگ پریس میں بینک دولت پاکستان جہاں پر پرنٹ ہوتا ہے روپیہ، اس نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا. اس نے کہا بے شک مجھے کاٹ لو، بے شک مجھے تراشو، بے شک مجھے اپنی مرضی کا سائز بناؤ، لیکن میں سادہ نہیں رہنا چاہتا، میں خاص بننا چاہتا ہوں، میں خاص بننا چاہتا ہوں. سنیے، جب اس نے اپنے آپ کو دے دیا اور اس نے اپنی مرضی کو ظاہر کر دیا کہ بے شک مجھے کاٹا جائے، بے شک مجھے تراشا جائے، بے شک مجھے چورس بنایا جائے، ریکٹینگل بنایا جائے، کچھ بھی میرے ساتھ کیا جائے، میں کوئی جواب نہیں دوں گا، بس مجھے سادے سے مجھے کچھ خاص بنا دو، سادے سے خاص بنا دو. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب یہ پریس میں سے گزر رہا ہوگا، اس کی یہ سفیدی، یہ چٹائی اس کی ختم ہو رہی ہوگی، اس پر رنگ چڑھ رہے ہوں گے، اس کو ہیٹ میں سے گزارا ہوگا، اس پر مہر ہو رہی ہوگی، اس پر سٹیمپس لگ رہی ہوں گی، یہ شاید ٹھنڈی سیاہی بھی اس پہ گر رہی ہو اور گرم انک بھی اس پہ گر رہی ہو، لیکن اس نے کہیں پر بھی کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا. اس نے صرف اپنے آپ کو دے دیا کہ بے شک مجھ میں سوراخ کر لو، تاریں مجھ میں سے گزار لو، مجھ پہ سٹیمپ کرو، جیسا آپ چاہتے ہو ویسا کرو، لیکن میں یہ چاہتا ہوں میں اس سادے سے، عام سے خاص بن جاؤں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں. سنیے، پولس رسول کہتے ہیں ہم پر موعودہ روح کی مہر ہوئی ہے. ہیلیلویا. ہم پر روح القدس کی مہر ہوئی ہے. ہم اب اپنے نہیں رہے ہیں، اب ہم مسیح خداوند کے یعنی خدا کے بن گئے ہیں. اس سادے کاغذ کو ایک نام مل گیا ہے، ایک پہچان مل گئی ہے. یہ اب بینک دولت پاکستان کا نوٹ پاکستان کی کرنسی کہلاتا ہے. آمین. یہ اب ڈیمانڈ بن گیا ہے، یہ اب لوگوں کی ضرورت بن گیا ہے. لوگ اسے لینا چاہتے ہیں، لوگ اسے اپنے ہاتھوں میں رکھنا چاہتے ہیں، لوگ اسے پھینکنا، گرانا یا کھونا نہیں چاہتے ہیں. لوگ چاہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ ساتھ رہے. جب ہمیں ضرورت پڑے ہم اس کے وسیلہ سے بہت کچھ حاصل کر لیا کریں. لیکن یہ جو کاغذ ہے، یہ جو اس کی کوئی وقت، کوئی اہمیت نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں اس جہان میں آپ کی ویلیو ہو، اس جہان میں آپ کی عزت ہو، اس جہان میں آپ کو مقام ملے، اس جہان میں آپ کو رتبہ اور مقام ملے، آپ کو ایک سادے کاغذ کی طرح اپنے آپ کو یسوع کے سامنے پیش کرنا ہے اور ہمبل وے میں کہنا ہے خدا میں حاضر ہوں، مجھ پر اپنے موعودہ روح کی مہر کر دے، تاکہ میں ایک سادے کاغذ سے ایک خاص کاغذ بن جاؤں. ہم پر موعودہ روح کی مہر ہوئی ہے، لیکن ان پر جو یسوع مسیح پر، یوحنا 1:12، جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں. ایمان، اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. یہ کاغذ عام کاغذ نہیں رہا، یہ کرنسی بن گیا ہے. آپ بھی عام نہیں رہیں گے. یسوع مسیح پر ایمان لانے کے بعد آپ ایماندار بن جائیں گے. آپ پر مہر ہو چکی ہے اور آپ کو ایک نیا نام بخشا جائے گا. ہیلیلویا. اب مکاشفے کتاب میں لکھا پھر میں انہیں ایک نیا نام بخشوں گا. ایک نیا نام ہمیں ملے گا. ہم گنہگار سے ایماندار، اور پھر ایک اور نیا نام جو ہمیں ملے گا، وہ پتہ نہیں کیا نام ہوگا. ہیلیلویا. آپ میں سے کتنے ہیں جو یہ جانتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ وہ یسوع مسیح پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں؟ یسوع مسیح پر ایمان لا کر بپتسمہ لینا ہے، ایمان لانا ہے، اور پھر ہم یسوع مسیح کے
وسیلہ سے نجات پائیں گے. ہیلیلویا. میری دعا ہے آپ کا یہ کرسمس آپ کی نجات بن جائے. میری دعا ہے آج اس دن آپ کے گناہ مٹائے جائیں. میری دعا ہے یہ دن آپ کا یادگار دن بن جائے اور آپ کہہ سکیں جس دن یسوع پیدا ہوا تھا اسی دن میں بھی نئے سرے سے پیدا ہوا ہوں. ہیلیلویا. ہیلیلویا. سنیے، یسوع نام ایک مکاشفہ ہے ان کے لیے جو جینا چاہتے ہیں. یسوع نام ایک علم ہے ان کے لیے جو کم علم ہے. یسوع نام حکمت ہے ان کے لیے جو کم عقل ہیں. یسوع نام ایک امید ہے ان کے لیے جو نا امید ہو چکے ہیں. یسوع نام رہائی ہے ان کے لیے جو قید و بند میں ہیں. یسوع نام آزادی کا مژدہ ہے ان کے لیے جو شریر کے ہاتھوں میں بندھے ہوئے ہیں. یسوع نام مخلصی ہے ان کے لیے جو خلاصی کے منتظر ہیں. یسوع نام نجات ہے ان کے لیے جو گنہگار ہیں. یسوع نام قیمت ہے ان کی جو گناہ کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں. یسوع نام آزادی کا نرسنگا ہے ان کے لیے جنہیں شریر نے قید کر رکھا ہے. یسوع نام نجات کا سینگ ہے. یسوع نام گناہوں کی معافی ہے. یسوع نام رہائی پر مہر ہے. یسوع نام شفا کا منبع ہے. یسوع نام ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑتا ہے. یسوع نام اندھی آنکھوں کو نور بخشتا ہے. یسوع نام بند کانوں کو کھول دیتا ہے. یسوع نام دل کے وال کھول دیتا ہے. یسوع نام بند شریانوں کو کھول دیتا ہے. یسوع نام آپ کے سارے بدن کی شفا ہے. یسوع نام آپ کی ناف کی صحت، آپ کے چہرے کی رونق اور آپ کی ہڈیوں کی تازگی ہے. یسوع نام خدا کی قدرت ہے. یسوع نام خدا کی وفا ہے. یسوع نام خدا کی پہچان ہے. یسوع نام اختیار ہے بدروہوں کو ڈانٹنے اور نکالنے کے لیے. یسوع نام کی بات کر رہا ہوں. یسوع نام سے بدروہیں ہمارے تابع ہیں. یسوع نام آسمان تک رسائی کا نام ہے. ہیلیلویا. یسوع نام آسمان کو کھولنے کی کنجی ہے. یسوع نام وہ نام ہے جو زمین پر بھی اختیار رکھتا ہے اور آسمان پر بھی. یسوع نام سے آسمان اور زمین کے کل لشکر واقف ہیں. یسوع نام زمین کی بنیادوں میں ہے. یسوع نام سے سارا جہان کل کائنات قائم ہے. یسوع نام ہی سے سب چیزیں خلق ہوئیں، وہ زمین کی ہوں یا آسمان کی ہوں. یسوع نام کے واسطے سب چیزیں بنائی گئیں. میں یسوع نام کی بات کر رہا ہوں جس نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے گا اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح خداوند ہے. ہیلیلویا. میں اس یسوع کی بات کر رہا ہوں. میں اس یسوع کی بات کر رہا ہوں جو خداوند ہے، جو مسیح ہے، جو انوائنٹڈ ون ہے، جسے مسح کیا گیا ہے. میں اس یسوع کی بات کر رہا ہوں. ہیلیلویا. اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے اور کہیے یسوع مسیح میری نجات ہے. بلند آواز سے کہیے. بلند آواز سے. بلند آواز سے. یسوع مسیح میرے نجات کا سینگ ہے. ہیلیلویا. ہیلیلویا. تو اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے گناہوں کی معافی کسی قبر میں نہیں ہے، کسی مزار پر نہیں ہے. ہمارے گناہوں کی معافی یسوع مسیح کے نام میں ہے. اس کا نام یسوع رکھنا. اس کا نام یسوع رکھنا. وہ جب جب گلیوں میں نکلے لوگ پکاریں، لوگ چلائیں یسوع آ رہا ہے، اس کا مطلب ہماری نجات آ رہی ہے.
हालेलुया। हमारी 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 निजात आ रही है। जब जब यीशु मसीह पर इल्जाम लगे कि ये शराबियों के साथ, गुनहगारों के साथ उठता बैठता खाता पीता है, तो यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत बात कही। यीशु ने कहा, तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत नहीं बल्कि बीमारों को। खुदा ने कहा, मैं रास्तबाजों के लिए नहीं आया, मैं तो गुनहगारों के लिए आया हूं, ताकि वो मेरे नाम से निजात पाएं। निजात का सिर्फ एक रास्ता है और वो यीशु नाम। सुनिए, मैं एक और चीज यहां बताना चाहता हूं। निजात यीशु नाम में है। हम में से बहुत सारे मुकद्दसा मरियम से भी निजात मांगते। ऐ मुकद्दसा मरियम, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी। कम ऑन, ये कहीं पर बाइबल मुकद्दस में कहीं पर ये प्रैक्टिस नहीं हुई है। इसको अमल में नहीं लाया गया। ना किसी रसूल ने, ना किसी शागिर्द ने, ना किसी कलीसिया ने मुकद्दसा मरियम से दुआएं की हैं। यीशु मसीह ने कहा था, मेरे नाम से बाप से जो कुछ चाहोगे वो तुम्हें। अगर आप अमाल 4:12 में आ जाएं, वहां लिखा है, क्योंकि आसमान के नीचे कोई दूसरा नाम। यूहन्ना की इंजील में जो यीशु मसीह ने काना गलील में सबसे पहला मौजज़ा किया, वहां पर वो लोग यीशु मसीह के मुकद्दसा मरियम के पास आए कि हमारी मैं खत्म हो गई, और मुकद्दसा मरियम यीशु मसीह के पास आ गई, इनकी मैं खत्म हो गई है। तो खुदावंद ने कहा कि ए औरत, मुझे तुझसे क्या काम। अब वहां पर एक खूबसूरत बात मुकद्दसा मरियम ने कही है। वो उनके शागिर्दों के पास चली गई और शागिर्दों से कहती है, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। ये बहुत बड़ा भेद है अगर इस दौर के चर्च को ये बात समझ में आ जाए। मुकद्दसा मरियम क्या कह रही है? जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। और हम मुकद्दसा मरियम को कह रहे हैं कि तू उससे कह के हमारे गुनाह मुआफ कर दे। कम ऑन यार, ये बात आपको समझ क्यों नहीं आ रही है? यीशु नाम के वसीला से गुनाह मुआफ होते हैं, कोई और दरमियानी नहीं है। कोई और दरमियानी नहीं है। दरमियानी सिर्फ एक है और वो खुद खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु दरमियानी है, कोई और दरमियानी नहीं है। ना कोई मुकद्दसा, ना कोई मुकद्दस, कोई और दरमियानी नहीं है। यीशु मसीह दरमियानी है। वो हमें बाप के साथ मिलाता है। सुनिए, जान किसने दी है? खून किसने बहाया है? और मर के जी कौन उठा है? तो फिर दरमियानी कोई और हो ही नहीं सकता। सिर्फ यीशु है जो मुआ और जी उठा और अब्दुल-आबाद जिंदा है, वही दरमियानी है। और उसी के नाम से लिखा है बाइबल मुकद्दस में, तेरे नाम से कौमें भी उम्मीद रखेंगी। कोई और नाम नहीं है। किसी और नाम के वसीला से दुआएं मत कीजिए। एक ही है। उसने कहा था, मेरे नाम से बाप से जो कुछ चाहोगे वो तुम्हें मिल। मेरे नाम से। किसी और का हवाला देने की या सिफारिश करवाने की जरूरत नहीं है। जब मेरी डायरेक्ट यीशु मसीह के साथ बातचीत है, गुफ्तगू है, जब वो मेरी सुनता है, तो मुझे क्या जरूरत है वाया डालने की कि तू मेरे लिए दुआ कर दे, तू मेरे लिए दुआ कर दे। मेरे अपने मुंह से, मेरे अपने होंठों और मेरी अपनी ज़ुबान से भी दुआ निकल सकती है। और मुझे पता है यीशु नाम में मेरी दुआएं आसमानों पर सुनी जाती हैं। तो उसका नाम, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा, हम सब आज इस खास दिन पर अपने आप को खुदा के सामने पेश करें। सब के सब, जो ईमानदार हैं वो भी, जो गुनहगार हैं वो भी, सब। और इस ईमान से, इस खुशी से कि यीशु आपके गुनाहों का हिसाब नहीं कर रहा, यीशु आपके गुनाहों को मुआफ कर रहा है। हालेलुया। खुदावंद ने ये कभी नहीं कहा तेरे 3 लाख हो गए हैं, तेरे 5 लाख हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। खुदावंद ने ये कभी नहीं कहा। बस हमारी एक आइडेंटिटी थी कि हम गुनहगार थे, लेकिन जब यीशु पर ईमान ले आएंगे, हम सादे कागज से खास बन जाएंगे, मोहर हो जाएगी। आमीन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब अपने पांव पर खड़े हो जाएं। और आज क्रिसमस के इस दिन को, इस मैसेज को, वो लोग जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं,
سب کے سب اس میسج کو یادگار میسج بنا لیجئے. اپنی بائبلز کو وہ شیلفز پہ رکھ دیجئے دائیں بائیں, اور آئیے اپنے آپ کو پورے طور پر پیش کیجئے, اور خداوند اپنے خدا سے کہتے ہیں, خدا مجھے معاف کر دے. تو نے اپنے بیٹے یسوع کو اسی لیے بھیجا تھا کہ میں نجات پاؤں, میں اپنے گناہوں سے رہائی پاؤں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس جہان کے گنہگار کے پاس صرف ایک امید ہے, اور وہ امید یسوع مسیح ہے. اس کے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا, اس کے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا. یسوع مسیح گناہ معاف کرتا ہے, اس پر ایمان لے آئیں. آپ نے بہت عرصہ پہلے توبہ کی, نجات پائی, لیکن شاید آپ پھر گناہ میں گر گئے, شاید آپ پھر پکڑے گئے, شاید پھر ابلیس نے آپ کو آد دبوچا. میرے بھائی, میری بہن, میرے بزرگ, میری بزرگاں, یہ وقت ہوگا کہ تو اپنے آپ کو خدا کے ساتھ پھر سے ایک کر لے, اپنے تعلق کو پھر سے اس کے ساتھ درست کر, اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کر, کیونکہ وہی تیرے گناہوں کا کفارہ ہے. اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے نام سے تو نجات پاتی ہے, تو نجات پاتا ہے. اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے آسمان کی جانب اور آئیے مل کر دعا کرنا شروع کریں, مل کر دعا کرنا شروع کریں. یس, بلند ہاتھ اٹھائیے آسمان کی جانب, بلند. یس, سامنے کو اپنے ہاتھ بڑھا دیجئے. یس, یہ وقت ہوگا کہ آپ خدا کی آواز کو سن چکے ہیں. یہ وقت ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو پیش کریں, اپنے گناہوں کی معافی مانگیں, اپنے گناہوں کی معافی مانگیں خدا کے حضور. کہ یہ خدا, میں آج تیرے بیٹے یسوع پر ایمان لاتا ہوں, میں یسوع مسیح پر ایمان لاتی ہوں کہ وہ میرے گناہوں کا کفارہ ہے. اس نے میرے گناہ بخشے ہیں, اس نے میرے گناہوں سے مجھے نجات دی ہے. میں ایمان لاتا ہوں. آئیے اپنے ایمان کو تازہ کیجئے, اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے اور پیش کیجئے اپنے آپ کو خدا کے حضور. یہ آج کا دن نجات کا دن ہے, آج کا دن نجات کا دن ہے, آج کا دن آپ کے گناہوں کی معافی کا دن ہے. آئیے 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 اپنے ہاتھ اٹھائیے آسمان کی جانب اور اس سے کہیے, خدا مجھے معاف کر دے, خدا مجھے معاف کر دے. آج کا دن یادگار دن بن جائے, آج کا دن آپ کی نجات کا دن بن جائے, کیونکہ خدا کا بیٹا یسوع اسی لیے آیا کہ تم نجات پاؤ, اپنے گناہوں سے نجات پاؤ. ہاللیلویہ. بخش گناہ سب میرے, واگو فضل رحم کر, دعائیں ہوتے میرے, واگو فضل رحم کر, دعائیں ہوتے میرے, فضلنا چنگی طرح دھو دے, میری کر صفائی. سب اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے, بلند کہیے, دل سے کہیے, دل سے کہیے, آج کا دن آپ کی نجات کا دن ہے. میری کر صفائی, مینو کر تو پاک صاف, بخش دے سب بریائی. مینو کر تو پاک صاف, بخش دے سب تو اسی لیے آیا کہ مجھے میرے گناہوں سے رہائی بخشے. فضل نال جو صبر مل کر کہیے, اپنی میں من لینا, کیوں جو صبر آئی. اپنی میں من لینا, میرا جو گناہ ہے, میرے اکیلے دا, میرا جو گناہ ہے, میرے اکیلے
बदी कीती सारी तेरे ही हजूर बीच बदी कीती सारी फजल नाल आप सब मेरे पीछे दुआ कर सकते हैं। ऐ खुदा, मैं यीशु मसीह के नाम से इकरार करता हूँ कि मैं गुनहगार हूँ। मैं गुनाह की हालत में पैदा हुआ और आज भी खुदा गुनाह ने मुझे पकड़ रखा है। आज तेरे कलाम के वसीला से मैंने ये सुना है कि तेरा बेटा यीशु गुनाह मुआफ करता है। ऐ खुदा, मैं यीशु मसीह के नाम से तेरे कदमों में आता हूँ, अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ, तौबा करता हूँ, यीशु मसीह पर ईमान लाता हूँ कि वो मेरा निजात दहिंदा है, उसने निजात दी है। ऐ खुदा, मेरे इस ईमान को मुझ में कायम रख, मैं कभी तुझसे जुदा ना हो, बल्कि आज के बाद मैं और तू एक हो जाएं। तू मेरी जिंदगी करे, मैं तेरा रहूं। ऐ खुदा, मेरे इकरार पर अपनी बरकत उंडेल। मैं ईमान रखता हूं, आज के बाद मैं गुनहगार नहीं हूं, ईमानदार हूं, क्योंकि मैं यीशु मसीह पर आया हूं। हाँ खुदा, तुझ पर, तेरे बेटे और रूहुल कुद्स पर ईमान रखता हूं और इकरार करता हूं कि यीशु मसीह खुदावंद है। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। आपको क्रिसमस मुबारक हो। ये क्रिसमस है जब आपके गुनाह आपको बख्श दिए जाएं। ये क्रिसमस है, ये क्रिसमस है, ये क्रिसमस है। अपने साथ वाले से कहिए, मेरे गुनाह बख्शे गए हैं, अब मुझे क्रिसमस मुबारक कहो। कहो मैरी क्रिसमस, कहो एक दूसरे को, गले मिलिए एक दूसरे से। मैरी क्रिसमस, यस, दिस इज द टाइम। मैरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर। मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। आपको बड़ा दिन मुबारक हो। हालेलुया, आपको बड़ा दिन मुबारक हो। पीछे वालों से भी मिलिए जो आपके पीछे खड़े हैं। हालेलुया, यस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम खड़े खड़े गीत गाएंगे। आहा यीशु आया, जमीन पर खुशी करते